اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان ہیں حجت الاسلام جناب مولانا محمد قیصر صاحب قبلہ، ان کا استقبال کرتے ہیں۔ لیکن اس سے قبل کہ آج کا یہ ایپیسوڈ شروع ہو، میں اپنی جانب سے، تمام اراکین کی جانب سے، آپ تمام کی خدمت میں اور ہم سب کی جانب سے تمام علماء حق، عالم انسانیت کی خدمت میں حضرت ولی عصر امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ولادت کی تبریک کو تہنیت پیش کرتا ہوں، جو عنقریب 2-3 دن بعد 15 شعبان المعظم کی صبح کو آپ دنیا میں تشریف لائے۔ میں اس ہادی برحق کی ولادت کی تہ دل سے آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آغا کی خدمت میں بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مبارک مہینہ جس میں خاص طور سے ہمارے زمانے کے امام، ہمارے آقا، ہمارے مولا حضرت ولی عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ولادت باسعادت 15 شعبان المعظم کو آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں بھی اس سلسلے میں اپنے تمام ناظرین اکرام کی خدمت میں اور تمام عالم انسانیت کی خدمت میں، کیونکہ یہی ایک وہ شخصیت ہے کہ جو نسل پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حجت خدا ہونے کے عنوان سے اس روئے زمین کے اوپر زمین کے باقی رہنے اور آسمان کے باقی رہنے کا سبب ہے، تو وہ حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، جو امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند، جن کی ولادت 255 ہجری 15 شعبان المعظم 255 ہجری میں ولادت ہوئی ہے، اور آپ کے والد گرامی کا جب زہر دے کر کے شہادت ہوئی ہے تو اس وقت 5 سال کے تھے، اور 260 ہجری میں گویا آپ کی امامت کا آغاز ہو گیا تھا۔ اس وقت سے لے کے اب تک پروردگار عالم نے آپ کو زندہ رکھا ہے، اور 12ویں حجت کے عنوان سے آپ کو اس دنیا میں باقی رکھا ہے کہ آپ ہی کے وجود سے یہ کائنات باقی ہے، کہ جس کے لیے تمام علماء اہل سنت، بلکہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کو ہم آخری مصلح اور آخری منجی عالم بشریت کے عنوان سے جانتے ہیں۔ ان کا تذکرہ توریت میں، انجیل میں، زبور میں، صحیفوں میں، اور الحمدللہ قرآن کریم میں تو امیر المومنین علیہ السلام کے بعد اگر سب سے زیادہ آیتیں کسی کے بارے میں ہے تو وہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے بارے میں۔ علماء اہل سنت نے نہ جانے کتنی مستقل اور تذکرے کے ساتھ کتابیں لکھی ہیں امام مہدی علیہ السلام کے۔ آج تمام اسلامی فرقہ امام مہدی علیہ السلام کے عقیدے کو تسلیم کرتا ہے۔ مسلمان کا کوئی فرقہ نہیں ہے جو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور اور ان کی حکومت کے سلسلے میں شک و تردید مبتلا ہو، بلکہ علماء وہابی اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ من انکر خروج المہدی فقط کفر، اگر کوئی امام مہدی علیہ السلام کے ظہور اور خروج کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے۔ اتنا زیادہ الحمدللہ ہم اسی پاک سلسلے کو مانتے ہیں کہ جو جناب آدم سے شروع ہو کر کے یہ آخری سلسلہ ہدایت امام مہدی علیہ السلام، ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ پیدا ہو چکے اور زندہ ہیں، لوگوں کی آپ نے مدد کی ہے، لوگوں نے آپ کو مشاہدہ کیا۔ دوران غیبت صغرا جو چھوٹی غیبت تھی 69 سال کی، اس میں 4 خاص نائب تھے جو آپ کے پاس آتے تھے اور آپ سے مسائل لے کے شیعوں تک پہنچاتے تھے۔ اس کے بعد پھر غیبت کبریٰ شروع ہوئی اس کے بعد سے، تو آج یہ غیبت کبریٰ چل رہی ہے، جس میں کوئی بھی آپ کا نائب خاص نہیں ہے، نہ کوئی مرجع ہے،
نہ کوئی وکیل ہے، نہ کوئی عالم ہے، نہ کوئی متقی پرہیزگار ہے، اور اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں ان کا نائب خاص ہوں تو جھوٹا ہے، جی اس کو کوئی بھی تسلیم نہیں کر سکتا، کہ امام مہدی علیہ السلام نے خود فرمایا ہے کہ اب اس کے بعد یعنی چوتھے نائب کے بعد کوئی نائب میرا نہیں ہوگا، نائب عام ہوں گے بس. نائب عام ہوں گے. جی یہ جو مراج اعظام ہے جو غیبت کبریٰ میں دین کا کام کر رہے ہیں، پیغام پہنچا رہے ہیں، یہ انہی کے نیابت میں، یعنی گویا کہہ لیجئے کہ ان کا کام کر رہے ہیں، تو ہم نے ان کو نام دے دیا ہے. جی ورنہ امام علیہ السلام نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ ہمارے عام نائب ہوں گے، جی بلکہ وہ روات ہوں گے، جو بھی ان کی روایتوں کو نقل کرے گا تو اب ان کی نیابت میں ہی ہوگا، تو اس لیے ہم ان کو نائب عام کہتے ہیں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ اصل میں مرجع ہے اس زمانے میں. ہم دعا کرتے ہیں کہ اس دور میں ہم امام علیہ السلام کے حقیقی چاہنے والوں میں اور صحیح انتظار کرنے والوں میں گزاریں، اور اس امید میں کہ بس اب یہ انتظار اسی دور کے لیے ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار اپنی اس آخری ولی اور آخری حجت کو اس دنیا میں ظاہر کر دے، تاکہ ہر طرح کی برائیاں ختم ہو جائیں الہی اور نیکیاں آ جائیں، عدل و انصاف کی حکومت قائم ہو جائے، ہر طرح کا ظلم ختم ہو جائے. اس دن کی تمنا کے ساتھ انشاءاللہ ہم لوگ اس حکومت میں زندگی بسر کریں. آمین یا رب العالمین. بہت بہت شکریہ آقا. پروگرام شروع کرتے بسم ہیں. اللہ. آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلا سوال کہاں سے. السلام علیکم مولانا صاحب، ہمارا سوال یہ ہے، میں کامران بول رہا ہوں، مجھ کو اچھائی اور برائی سمجھ میں آ گئی ہے، کیا مجھ پہ وہ روزہ واجب ہوگا؟ جی تو غالباً یہ ابھی سن بلوغ تک نہیں پہنچے، لیکن اچھائی برائی سمجھ میں آ گئی ہے، ہاں. تو کیا ان پہ روزہ واجب ہوگا؟ اس کو ایسے بچے کو ممیز کہتے ہیں جی. جو تمیز رکھتا ہے، لیکن واجب ہونے کے لیے 15 سال چاند کی تاریخ کے لحاظ سے ضروری ہے. جب مکمل ہو جائے گا 15 سال تب اس کے بعد واجب ہوگی نماز. شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم مولانا صاحب، میرا نام مہدی ہے اور میں جو ہے ڈبل بزنس کرتا ہوں، جس کے اندر ایک پروڈکٹ پہ میں بہت زیادہ مارجن رکھتا ہوں. جیسے 100 کا پروڈکٹ ہے تو مجھے ملتا ہے، تو اس کو میں کچھ 400-500 کا رکھتا ہوں. تو اس میں کیا اسلامک طور طریقے میں کچھ اس کا ہے کہ مطلب اتنا پرسنٹیج پروفٹ ہونا چاہیے یا اتنا ایسا کچھ ہے؟ تو پلیز مجھے بتائیے. انہوں نے یہ واضح نہیں کیا کہ جو پروڈکٹ ہے یہ اسینشل کموڈیٹی ہے یا یہ آسائش کا تو پروڈکٹ ہے. ہاں، یہ چیز خیال رہے، جی اسلام نے اس طرح کے چیزوں کے لیے کوئی خاص عدد یا پابندی یا حد تو معین نہیں کی ہے، لیکن عرف عام میں جو بھی پروفٹ لیا جا سکتا ہے اور مارکیٹ میں اس کو رائج مانا جا سکتا ہے جی اور دھوکہ نہ دینا ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ اس سے زیادہ لے رہے ہیں، لیکن یہ کہ مارکیٹ میں یہ چل رہا ہو، جی عرف عام اسے قبول کرے. جی یہ نہ ہو کہ 1 روپے کو آپ 1000 روپیہ اتنا، یا مطلب ہے ہی نہیں ہے وہاں، اسے عقلا اسے سمجھتے ہی نہیں ہے، اور نہ یہ مارکیٹ میں رائج ہوتا ہے. تو جو مارکیٹ میں رائج ہے اور عقلا اسے قبول کرتے ہیں، عرف میں اسے مانتے ہیں، تو اس طرح سے اگر آپ پروفٹ اس کا معین کرتے ہیں، انٹرسٹ ملتا ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس بات کا خیال رہے، وہ چیز اگر جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا کہ کھانے پینے کی چیزوں اور بازار میں اس کی جو مانگ ہے جی اور اسٹاک نہیں رہ گیا ہے اس کا، اور لوگ اس کی ضرورت رکھتے ہیں بہت زیادہ، تو اس کو آپ جو ہے وہ مہنگا کر کے یا یہ کہ اسٹاک میں روک کے بزنس کریں، ہورڈنگ کر کے اس کو جو ہے ہورڈنگ کر کے، اس کی اجازت نہیں. اجازت نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم، میرا یہ سوال ہے کہ میرے شوہر باہر گاؤں گئے ہوئے ہیں، تو مجھے خمس کیسے نکالنا پڑے گا؟ وہ مجھے آتا نہیں کیسے نکالتے خمس. میرا یہ سوال ہے، مجھے معلومات کرنی ہے. مجھے خانہ جیسے بول رہی ہوں میں. خدا حافظ. ان کے شوہر باہر ہیں، ان کو خمس نکالنا ہے، ان کو پتہ نہیں کس طرح نکالنا ہے. دیکھیں، خمس طریقہ یہ ہے کہ شوہر کہیں بھی ہو خرچ دے رہے ہیں، آپ کے پاس جو بھی رقم آ رہی ہے، آپ اس رقم کو حساب کتاب کر کے رکھیے. سال کا ایک دن معین کریں، اس دن جتنی بھی رقم آپ کے پاس خرچے سے بچے
اس بچی ہوئی رقم کا 20% نکال دیجئے. جی یہ تو رقم کے سلسلے. اسی طریقے سے جو سامان آپ کے یہاں آیا اور وہ سامان آپ کا ہے، آپ نے یوز کیا یا نہیں، اگر پہلی مرتبہ نکال رہے ہیں تو پھر جتنا سامان ہے سب کا 20% نکالیں. روپیہ رقم جتنی ہے بینک میں جو ہے سب کا 20% حساب کر لیجئے. آپ ادا کریں. ادا کرنے میں اگر آپ کو پریشانی ہو رہی، چونکہ پہلی بار ہوگا تو زیادہ ادا کرنا ہوگا، تو اس کے لیے وکیل جو ہیں ان سے، سستانی صاحب کے جو وکیل ہیں، آپ ان سے رابطہ کیجئے تو وہ آپ کو ادا کرنے کا طریقہ بتا دیں گے. جی تو خلاصہ یہ کہ آپ کے پاس جو بھی رقم آتی ہے اس کا 20% حساب کر لیجئے ایک دن، جی تاریخ معین کر کے، اور سال میں جب وہ تاریخ آئے تو اسی تاریخ میں آپ اپنا حساب کر لیا کریں. 20% نکال دیں. گھر میں جو بھی جنس بچی ہے، سامان بچا ہے، کپڑا جو استعمال نہیں ہوا ہے، ہاں، جو وہ زیور سب آپ نے نہیں استعمال کیا ہے، ان جی. سب پہ 20% آپ کو ایک بار نکالنا ہے. ایک بار نکالنا ہوگا. ایک بار نکالنا ہوگا. شکریہ آغا. اور اس کا 2 حصہ ہوگا. اس کا پہلا حصہ سہم سادات اور دوسرا حصہ سہم امام علیہ السلام. تو سہم امام کو آپ بغیر اجازت کے خرچ نہیں کر سکتے، اور سہم سادات ہے آپ اس کو اگر کچھ دیکھتے ہیں ضرورت مند، کوئی سید ہے ضرورت مند سید، آپ اس کو دے سکتے ہیں. شکریہ آغا. اگلا سوال. السلام علیکم مولانا صاحب. مولانا صاحب میرا نام عباس مہدی نام ہے. مولانا صاحب ہماری شادی ہو چکی ہے اور ہمیں سوال یہ تھا کہ جس مرجع کی ہم تقلید کرتے ہیں کیا ہماری بیوی کو بھی وہی کہنا ہے کہ اس مرجع کی تقلید کرو؟ ایک گھر میں کئی افراد ہیں، خاص طور سے سوال میں کہ زن و شوہر ہیں. جی. شوہر ایک مرجع کی تقلید میں، تو کیا بیوی کے لیے ضروری اسی مرجع کی تقلید کرے؟ نہیں، ایسی کوئی ضروری بات نہیں ہے. اگر ان کو اس بات کی تمیز ہے کہ ہمیں کس عالم کو ماننا ہے یا کس کی تقلید کرنا ہے، اگر ان کی اپنی تحقیق ایسی ہے اور وہ تحقیق واقعی طور سے درست ہے، وہ کسی دوسرے مرجع کی طرف جانا چاہتی تو جا سکتی ہیں. شوہر اپنے معلومات اور اپنے تحقیق کے اعتبار سے کسی دوسرے مرجع کو مانتے ہیں، تقلید کرتے ہیں تو کر سکتے ہیں. اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے کسی طرح، اس لیے کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی نماز کے حکم کو حرام کہیں گے تو یہ واجب کہہ دیں گے. یہ صرف جو ہے کسی کے رہنمائی میں عمل کرنا ہے. جی یہ ہو سکتا ہے. البتہ ایک بات خیال رہے، بچے ہیں گھر میں، اگر وہ بالغ ہو رہے ہیں، ماں باپ اگر کسی ایک مرجع کی تقلید کر رہے ہیں تو بچے اگر بالغ ہو رہے ہیں تو بعد میں تو گھر میں چونکہ ایک ہی نظام رہے اور ایک ہی سسٹم رہے، تو اگر وہ جو ماں باپ جس کی کر رہے ہیں وہ بچے بھی اگر ان کی کریں گے تو مسائل کے اعتبار سے جو ہے آسانیاں ہوں گی. جی ورنہ ایسا کوئی حرج نہیں ہے، الگ الگ بھی کر سکتے ہیں. شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی، میں عباس بول رہا ہوں. میرے 2 سوال ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ اگر ہماری کبھی منت ٹوٹ جائے تو ایسی حالت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ٹینشن سے بچنے کا اسلام نے ہمیں کیا طریقہ دیا ہے، اس کے بارے میں آپ پلیز ذرا بتائیں. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. ان کا پہلا سوال ہے کہ اگر کوئی نظر کی ہم نے، منت جس کو کہتے ہیں عرف عام میں، اگر وہ منت ہم پوری نہیں کر سکیں تو کیا کرنا چاہیے؟ ہاں، یعنی نظر کی مخالفت کی شکل میں پھر ہم کو کفارہ دینا ہوگا، اور وہ کفارہ 10 مسکین کو کھانا کھلانا ہے. جی. اور یا 10 مسکین کو کھانا نہیں کھلا سکتے، اس کے پہلے غلام ہے لیکن چونکہ وہ نہیں ہے یہاں پر، تو 10 مسکین کو کھانا، اور اگر یہ نہیں تو کپڑا پہنائے ان کو، 10 مسکین کو کپڑا، یہ اس کا کفارہ ہے. دوسرا سوال بھائی کا یہ ہے کہ ٹینشن بہت رہتا ہے، اس کے سلسلے میں کوئی کیا کرنا دیکھیے، چاہیے؟ ٹینشن رہتا ہے آج کی دنیا میں، آج کے زمانے میں سمجھتا ہوں کوئی بغیر ٹینشن کے ہو یہ نہیں ہو سکتا ہے. جی بے شک. اپنے کو ٹینشن سے خالی بھی نہیں رکھ سکتا ہے. دنیا کے مسائل ہیں تو، لیکن ان مسائل کو سنجیدگی سے، اطمینان سے سلجھا لینا یہ ہنر ہے جی. ہر انسان کے لیے، اور نہ سلجھا پانا یہی ٹینشن ہے. جی. تو اگر چاہتے ہیں کہ زندگی میں کوئی ٹینشن نہ ہو تو دیکھیں، اللہ پر بھروسہ کریں، اعتماد کریں، اور خدا پر اعتماد کر کے صحیح طور سے اس کام کو انجام دے دیجئے اور اللہ کے اوپر ڈال دیجئے. جی. اپنے اوپر کسی چیز کا ٹینشن لینا یا یہ کہ اس کے بارے میں فکر مند رہنا نہیں. نہ روزی، نہ کمائی، نہ کاروبار، نہ اختلاف، نہ بیماری،
یہ سب کے سب آپ کام کیجئے، اپنی ذمہ داری پوری کریں اور اللہ پر بھروسہ کریں. جی تو اس کے بعد کسی طرح کو کوئی فکر آپ کے ذہن میں نہیں ہونا چاہیے. جب اللہ پر بھروسہ ہے تو پھر ٹینشن کس بات کا. یہ چیز. دوسری بات یہ کہ آپ پڑھیں اطمینان سے، قرآن کی تلاوت کریں. جتنا قرآن کی تلاوت کریں گے اطمینان و سکون بڑھے گا آپ کے اندر. بے شک جی. یہ کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم جاوید صاحب، میں علی گڑھ سے بول رہا ہوں، اور چینل بن خوشیوں کے دنوں میں مجلسیں کیوں دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ محفل وغیرہ کیوں نہیں دیتے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جمعہ کی نماز اگر کوئی مسجد نہ جا سکے اور گھر میں پڑھے تو کوئی کیا طریقہ ہے؟ اس کا جواب دیجیے. اور دوسرا ایک سوال اور ہے کہ جمعہ کا غسل کے بارے میں بتائیے کہ اس کی نیت کیا ہوتی ہے. السلام علیکم، شکریہ، میرا جواب ضرور دیجیے. پہلی بات یہ شاید آپ سے مغالطہ ہوا ہے کہ وہ مجلس نہیں تھی، محفل ہی تھی جو آپ نے دیکھی. وہ خوشی کے دن کوئی مجلس عام طور سے نہیں دکھائی جاتی، حالانکہ دکھائی بھی جائے تو آگا کوئی حرج نہیں ہے. کوئی حرج نہیں ہے. ہم تو ہر خوشی میں اہل بیت کا غم مقدم رکھتے ہیں، لیکن بہرحال لیکن اس کی رعایت ہوتی ہے. خوشی میں خوشی، غم میں غم. اور جو ذکر ہوتا ہے اصل میں محفلوں کا تصور زیادہ تر لوگ سکتے ہیں کہ اشعار اور مدح اہل بیت میں قصیدہ خوانی وہ ہوتا ہے، لیکن اس سے بہتر وہ بھی اچھا ہے، لیکن ایک طریقہ وہ بھی ہے کہ ہم اس معصوم کی حیات کے سلسلے میں، زندگی کے بارے میں، سیرت کے بارے میں کسی عالم یا کسی ذاکر یا کسی مولانا کی تقریر دیتے ہیں تاکہ لوگ سنیں تو اسے اپنی زندگی پہ ڈھالیں. تو اسے بھی آپ محفل کے عنوان سے سنیں، ثواب اور اجر ہوگا. اور جہاں تک دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم گھر میں کیا نماز جمعہ ادا کر سکتے ہیں، تو دیکھیں ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے. جمعہ کی نماز کے لیے وہ 5.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک نماز جمعہ ہوگی، اور وہ بھی عدد بھی مخصوص ہے، 1-2 آدمی سے بھی نہیں، جب تک کہ 5-6 آدمی جمع نہ ہو جائیں. خطبہ دینے والا، اس کے لیے بھی شرائط ہیں. تو نماز جمعہ لہٰذا اگر آپ نہیں آ سکے ہیں تو گھر میں آپ ظہر اور عصر کی نماز پڑھیں. جمعہ کی نماز اکیلے گھر میں یا مسجد میں کہیں بھی اکیلے جمعہ کی نماز نہیں ہوتی ہے. یہ چیز. تیسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ جمعہ کے غسل کے لیے نیت کیا ہوگی. آپ نارمل جیسے غسل کرتے ہیں اسی طرح سے جمعہ کا بھی غسل ہے. نیت آپ اس کے پہلے یہ کریں، غسل جمعہ کرتا ہوں قربتاً اللہ. بس اتنا کہہ کے آپ سر و گردن دھلیں دایاں بایاں اور غسل ہو جائے گا آپ کا. شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم، میرا نام سید ریاض حسین جعفری، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں. آقا کی خدمت میں، علی جاوید علی صاحب کی خدمت میں اور اراکین چینل ون کی خدمت میں بہت بہت سلام اور ماہ شعبان المعظم کی بہت بہت مبارکباد ہو. سوال کیا ہے کہ امام، خلیفہ اور مولا کے کیا معنی ہے. سوال نمبر 2 کہ سید سجاد علیہ السلام کے امام زین العابدین علیہ السلام اور جناب سید سجاد علیہ السلام یہ لقب ہے. آپ کا اصلی نام بتائیں. اور شیطان ملعون سانپ بن کر نماز کی حالت میں شیطان ملعون نے آپ کے انگوٹھے کو چبایا اور ہار کر کہا کہ انتا زین العابدین. یہ کیا دشمن خدا کا دیا ہوا لقب خطاب ہے؟ جواب عنایت فرمائیں. شکریہ. خدا حافظ. دیکھیں یہ اس کے معانی جو ہے وہ اگر معلوم کرنا ہے تو تقریباً ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں، لیکن الگ الگ تھوڑے سے فرق ہے. کہ خلیفہ یعنی وہ کہ جو جانشین ہو اور کسی کے بعد اس کی جگہ پر آئے. خلف سے ہے، خلف کہتے ہیں پشت کو، پیچھے آنے کو. تو جو کسی کے جانے کے بعد اس کی جگہ پر آتا ہے اس کو خلیفہ کہتے ہیں. امام پیشوا کو کہتے ہیں کہ جو قائد ہوتا ہے. اور مولا کہتے ہیں آقا سید کو، سردار کو، کہ جو ولی سے نکلا ہے، سرپرست کے معنی میں ہے. یہ چیز ہے. اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام کے اسم گرامی جو ہے وہ علی ہے، علی ابن الحسین.
یعنی امام علی یعنی زین العابدین السلام، جو امام حسین علیہ السلام کے فرزند ہیں، جی تو آپ کا نام علی علیہ السلام. اور رہ گیا مسئلہ کہ آپ کے القاب کے سلسلے سید الساجدین اور زین العابدین. تو سید الساجدین یہ القاب میں سے ہیں کہ سجدہ کرنے والوں کے سردار، جی اور سید زین العابدین عبادت کرنے والوں کی زینت. جی. تو آپ کو یہ لقب جو ہے وہ آپ کے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا ہے. جی اور جہاں رسول اللہ نے اپنے تمام جانشین کا تذکرہ کیا ہے، وہاں آپ نے اپنے تمام جانشینوں کا تذکرہ ان کے القاب کے ساتھ کیا ہے. جی. تو جب آپ نے اپنے چوتھے جانشین کا نام لیا تو وہاں آپ نے زین العابدین استعمال کیا. جی. تو یہ لقب رسول اللہ کا دیا ہوا ہے. اور جہاں تک وہ انگوٹھے کا منہ میں رکھ کے چبانا ابلیس کا اور پھر آواز دینا، تو یہ واقعہ بھی صحیح ہے، یہ بھی درست ہے کہ اس نے ایسا کیا. لیکن یہ جو اس نے کہا اور آواز غیب میں آئی انت زین العابدین، تو یہ رسول اللہ کے دیے ہوئے لقب کا اعتراف کیا تھا اس نے. جی. اس نے دیا نہیں ہے، جی. بلکہ رسول اللہ کی طرف سے دیے ہوئے لقب کا اعتراف اور اقرار کیا تھا جی. ابلیس نے. تو یہ دیا ہوا رسول اللہ کا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اگلا سوال. جی السلام علیکم جاوید بھائی صاحب، میں محمد علی سے بول رہا ہوں. جی جاوید بھائی، پہلے تو آپ سب کو امام حسین اور مولا عباس اور امام زین العابدین علیہ السلام کی سب کی پیدائش مبارک ہو، اور جلد سے جلد امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اسی سال ہو، آمین یا رب العالمین. جی جاوید بھائی، میں 2 سوال اگر اس کی وضاحت کر سکے تو آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی. وہ سوال دراصل یہ جاوید بھائی کہ کافی ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو دوسرے فرقے کے ہیں، لیکن وہ یہ پوچھتے ہیں کہ محمد بھائی یہ بتائیے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے جو 12 امام ہیں پہلے سے لے کے 12 تک، وہ ہمیشہ سے زندہ تھے اور ہمیشہ زندہ رہیں گے. تو میں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ تو ہو سکتا ہی نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ کیا آپ نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا ہے کہ جتنے بھی ہمارے امام سب شہید ہوئے ہیں، تو وہ جتنے بھی شہید ہیں تو رسول خدا نے کہا ہے اپنے کہ جو بھی شہید ہے اس کو ہرگز مرا ہوا نہ پانا، وہ زندہ ہیں اور وہ ہم سے رزق پاتے ہیں. تو اگر اس کے بارے میں آپ وضاحت کر سکے تو لوگوں کی بھی اور نالج میں اضافہ ہو، جن کو یہ نہیں پتا کہ شہید جو ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں. اور دوسرا سوال جاوید میرا یہ ہے کہ آپ کے ہی چینل میں نے سنا تھا کہ جو حجت خدا ہوتا ہے، وقت کا امام ہوتا ہے، تو وہ ہر سال جو ہوتا ہے وہ خانہ کعبہ میں ہوتا ہے. تو لیکن میں نے سنا تھا کہ یہ رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک حج کیا ہے. تو یہ آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ، کیونکہ یہ تو آپ نے بتایا اور سارے مولانا میں حدیثوں میں ہے کہ ہر سال جو حجت خدا رسول خدا ہوتا ہے وہ اینڈ جو آپ کا حج کا جو دن ہوتا ہے اس میں وہ موجود ہوتا ہے. تو اس کی اگر آپ وضاحت کر سکیں تو اور لوگوں کی بھی کافی نالج پہ گین ہو سکے گا. ان 2 سوالوں کی آپ وضاحت کر سکیں تو آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. جی. یہ کچھ لوگوں کا اعتراض ہے کہ جو ہمارے 11 امام جو شہید ہیں، سب کے سب 13 معصومین ہمارے شہید ہیں، تو اس میں یہ زندہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ قرآن کا انہوں نے خود جواب دے دیا، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ. پہلی بات تو میں اپنے برادر سے عرض کروں گا اور سامعین کرام اور جو سوال کرتے ہیں آپ سے ان سے بھی، اور وہ تمام افراد کے جو شیعوں کے اوپر کسی طرح کو کوئی الزام لگاتے ہیں، وہ یہ کہ یہ عقیدہ درست کر لیجئے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ اہل بیت علیہ السلام ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ زندہ رہیں گے. ہمیشہ سے زندہ ہیں اور ہمیشہ زندہ رہیں گے، یہ عقیدہ نہیں ہے. یہ عقیدہ ہمیشہ سے رہے ہیں، ہمیشہ رہیں گے، یہ صرف خداوند عالم کے لیے ہے. وہ ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، اور اس کے بعد بھی وہی ہے، وہی ہے، بس کوئی نہیں ہے. یہ ہمیشہ سے جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے. جی. اہل بیت علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا ہے. جی. انوار ان کے خدا نے اپنے نور سے، اپنے عظمت کے نور سے ان کو پیدا کیا. تو یہ اللہ کے پیدا کے مخلوق ہیں. جی. تو جب مخلوق ہوئے تو بعد میں ہی آئے. اللہ پہلے سے ہے. اسی طریقے سے سب کچھ فنا ہو جائے گا سوائے اللہ کے. تو جو
محدودیت ہے وہ مخلوق کے لیے، وہ اللہ کے لیے نہیں ہے، تو ہم اللہ سے نہیں ملاتے کسی کو یہ چیز۔ دوسری بات جہاں تک یہ کہ یہ زندہ ہوں گے ہمیشہ، تو بے شک یعنی یہ جو شہید ہو گئے وہ ابھی بھی زندہ ہیں، تو قرآن آپ نے خود اس کے لیے بتایا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ امواتا، واضح طور سے کہتا موت یعنی مردہ تصور نہ کرو جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے ہیں۔ رسول اللہ کا نام اور رسول اللہ کا ذکر کر کے ان کی رسالت کا اقرار کر کے مسلمان ہوتا ہے، جبکہ رسول نہیں ہے آج، مگر آج انہی کی ذات کے اوپر ایمان لا کر کے مسلمان بنتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے جو راہ خدا میں قتل کر دیا جائے وہ مردہ نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے اہل بیت اطہار کو آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، رسول اللہ سے لے کر کے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام تک سب کو شہید کیا گیا ہے، کوئی بھی اپنی طبیعی موت دنیا سے نہیں گیا ہے، 13 معصومین سب شہید ہیں، رسول اللہ سے لے کر کے امام حسن عسکری علیہ السلام تک۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے 12ویں کو غیبت میں رکھا ہے، یہ دنیا نہیں مانتی ہے، مگر اللہ نے 11 تجربہ کرنے کے بعد 12ویں کو روک کے رکھا ہے، کہ ابھی بھی لوگ جو ہے وہ ماننے کو تیار نہیں کہ یہ کیسے ہو سکتے۔ بھئی یہ ہوا ہے، 11 کو قتل کیا گیا ہے، مار ڈالا گیا، شہید کر دیا گیا، قید خانے میں رکھا، نہیں زندہ رہنے دیا گیا ان کو، 25 سال 28 سال کی عمر میں ان کو دنیا سے جو ہے وہ جانا ہوا، زہر دے کر کے قتل کر دیا۔ تو کیا ضمانت تھی کہ اگر 12ویں کو رکھتے تھے یہ لوگ رہنے دیتے؟ اس لیے اللہ نے ان کو جو ہے وہ غیبت میں رکھا ہے۔ تو سب شہید ہوئے، تو جو شہید ہے قرآن کہتا ہے وہ۔ تیسری بات یہ ہے کہ آج ہم ان سے جب مدد مانگتے ہیں تو انہی کے توسط سے ہماری جو ہے وہ مدد اور ہماری شفا ملتی ہے، اور ہم کو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ آج ہماری سنتے ہیں۔ ان کے روضے پر جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم آپ کو سلام کرتے ہیں، آپ ہمارے سلام کو سن رہے ہیں، ہمارے کلام کو آپ جو ہے وہ سن رہے ہیں۔ تو جب ہمارے سلام کو کلام کو سن رہے ہیں تو جو زندہ ہوتا ہے وہی تو سنتا ہے، اور یہ معصومین نے خود فرمایا ہے یہ چیز ہے۔ اور رہ گئی بات حج کے سلسلے کی، تو یہ درست ہے کہ زمانے کا امام حجت جو بھی ہے وہ خانہ کعبہ میں رہتا ہے وہ ہر سال، رسول اللہ نے جو ہے وہ آخری، تو مسئلہ یہ ہے میرے بھائی کہ حج کا واجب ہونے کا حکم آیا ہے سن 9 ہجری میں، 10 ہجری میں رسول اللہ نے حج کیا ہے، آخری اسی کے بعد 11 پورا ہوا نہیں تھا، سفر کا مہینہ ہوا، آپ شہید ہو گئے اور آپ شہید کر دیے گئے، تو اس کے بعد حج کرتے کیسے؟ تو 9 ہجری میں حج کا واجب ہونا نازل ہوا۔ عمرہ کیا تھا رسول اللہ نے، اس کے پہلے بھی گئے، عمرہ ہوا تھا، لیکن حج کے عنوان سے جو آج جیسے حج ہوتا ہے یہ 9 ہجری میں ہوا ہے۔ اب نے اس کے بعد اسی لیے ایک آخری کیا ہے، اور وہی پہلا وہی آخری، اس کے بعد جو آپ زندہ نہیں رہے اس لیے جو وہ، ورنہ اگر ہوتے تو رسول اللہ جاتے ہر سال۔ بے شک جی۔ تو یہ مسئلہ ہے۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میں ممبئی سے بول رہی ہوں۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر مجھے معلوم ہو کہ ہمارے جو قریبی رشتہ دار رہتے ہیں وہ جادو ٹونا کرتے، جادو سحر کرتے ہیں، تو کیا ہمیں ایسے رشتہ داروں سے رابطہ رکھنا چاہیے یا نہیں؟ پلیز آپ ہمارے سوال کا جواب ضرور دیں، شکریہ، خدا حافظ۔ ہمارے سماج میں اب بھی یہ چیز رائج ہے کہ اگر کسی سے انبن ہوتی ہے یا نا اتفاقی ہوتی ہے تو سمجھتے ہیں جادو ٹونا اور سحر کر رہے ہیں، جبکہ ابھی تک ثابت نہیں ہوا یہ۔ دیکھیں کہاں تک صحیح ہے؟ ہاں نہیں، کسی بھی شکل میں رشتہ داروں سے قطع رابطہ کرنا اور قطع رحم کرنا، رشتہ داری توڑنا کسی بھی شکل میں صورت میں جائز نہیں ہے، اسلام حکم نہیں دیتا، حتیٰ اگر وہ آپ کے دشمن بن جائیں اور وہ اذیت دیں تو آپ جہاں تک ہو سکے رابطہ برقرار رکھیں، چاہے سلام کرنے ہی سے کیوں نہ ہو، چاہے ان کے بارے میں دوسروں سے خیریت معلوم کرنے ہی کے ذریعے کیوں نہ ہو، ان کی خوشی میں شامل ہو کر کے ہی کیوں نہ ہو، ان کے غم میں شامل ہو کر کے، لیکن رابطہ نہیں توڑ سکتے ہیں۔ شکریہ۔ اگلا سوال۔
नाम जोया हुसैन। क्वेश्चन ये है कि शादी का हम लोग का 2 साल हो रहा है घर में, उसके बाद से बहुत ज़्यादा परेशानी आया है, सब कोई बहुत ज़्यादा परेशान है, तो ऐसा कौन सा दुआ करें कि हम लोग का घर की इतनी परेशानी सब दूर हो जाए। सवाल को मुख्तसर कर दूं, घर में परेशानी है, किस तरह दूर करें? घर में परेशानी है, बरकतों के लिए देखें सदका निकालें। जी। और इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम से बाकायदा, यानी एक तो सदका होता है और एक खुम्स होता है, तो इन तमाम शरई रुकूम के अलावा इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के नाम से कुछ रकम निकाल के इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के लिए वो जहाँ पसंद करते हैं खर्च करें, तो ये बरकत से माल में बरकत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल देखते हैं किसका। अस्सलाम वालेकुम जैद भाई और मौलाना साहब, नसीर हुसैन आकरमुल्ला में बोल रहा हूँ। मौलाना साहब से मेरा सवाल, कुरान में 4 सजदे वाजिब हैं, इस पर वजाहत कीजिए, ये क्यों हुए वाजिब? वो तो हैं सजदे जो सुन्नत हैं, जो 4 सजदे इसमें आए हैं जो वाजिब हैं हम पे, फिर ये इस पर वजाहत कीजिए कि मतलब ये हम पर क्यों वाजिब हुए। मुझे सवाल का जवाब चाहिए। आपको जो सवाल मेरी समझ में आया, कुरान मजीद में जो 4 सजदे वाजिब सजदे हैं, ऐसे तो कई सजदे हैं जो मुस्तहब हैं, 4 सजदे तो वाजिब हैं, ये क्यों वाजिब हैं? देखें, ये हिकमत तो बहरहाल अल्लाह जानता है, जिसका कलाम है, और हर एक हुक्म की हिकमत और उसका फ़लसफ़ा भी बयान नहीं किया गया, और हमें ये भी नहीं कहा गया है कि मालूम करो तो उसके ऊपर अमल करो। मुमकिन है ये मंजूर हो कि लोग मुस्तहब सजदा जो जितने हैं वहाँ पर लोग बहुत से छोड़ देते हैं और अल्लाह का सजदा नहीं करते हैं सिर्फ मुस्तहब समझ करके, जबकि कलाम परवरदिगार ये वो कि जिस वक्त तिलावत कर रहा होता है इंसान खुदा से मैं हुए गुफ्तगू है, बेशक, तो उसी को याद करे, उससे गाफिल ना रहे, उसी का सजदा हो, उसी की बंदगी हो, ये ख़याल भी अल्लाह ताला इसी दौरान लेके आना चाहता है बंदे के जहन में। तो मुस्तहबात में तो इंसान जो है वो तिलावत ही छोड़ देता है, तो वो सजदे भी छोड़ देता है, लेकिन जब वाजिब कर दिया जाएगा तो इंसान इस वक्त ज़रूर सजदा करेगा और अपनी पेशानी को अल्लाह के लिए ज़रूर रखेगा खाक के ऊपर, ताकि उसे अपने मखलूक होने का और नियाज़मंद होने का एहसास दिलाया जा सके। तो ये बज़ाहिर हिकमत है, वरना और असल क्या हिकमत है वो अल्लाह जानता है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल। मैं लातनी से बोल रही हूँ, मेरा नाम आफरीन आसिफ अली है, और मैं यह पूछना चाहती हूँ कि अगर सफ़ेद पानी पेट से जाए तो क्या नमाज नहीं होता है? अगर इंसान के जिस्म से, ख़ास तौर से खातून के जिस्म से सफ़ेद पानी खारिज हो, देखें, हाँ, ये देखें, कुछ रुतूबतों के निकलने के लिए कहा गया है, लेकिन वो नजिस रुतूबत नहीं कही जाएगी वो, जब तक कि उसके अंदर और अलामत ना हो जी, क्योंकि नजिस रुतूबत का नाम और उसके अलामतें मुअय्यन हैं, लेकिन मामूल के मुताबिक और जो आम तौर से कभी कभी कुछ पानी निकल आता है तो ये नजिस नहीं। शुक्रिया। अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा 15 साल का बेटा है, उसका बिल्कुल भी पढ़ने में ध्यान नहीं है, कहना नहीं सुनता है, आप कोई दुआ या वजीफ़ा बताएं पढ़ने के लिए। बेटा है, पढ़ने में दिल नहीं लगता, कोई वजीफ़ा बता दीजिए। देखें, इसके लिए उसके पहले जो है वो दुआ तावीज़ से पहले उसकी तवज्जो पढ़ने की तरफ उसूल के लिहाज से कराएं कि वो देखें कि किन चीज़ों में ज़्यादा दिलचस्पी लेता है, कहाँ वो मोबाइल है, खेल है, कूद है, दीगर चीज़ों में वो अगर उसकी तरफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो वो कम कीजिए पहले, उसके बाद पढ़ने की अहमियत को उसको बताइए, बार बार बताइए लोगों को, ये चीज़ है, तो उसका जो है थोड़ा सा जहन, फिर उसके बाद जो है आप उसको नाद अली है, आप जो है खुद सूरह हमद है, खुद दुआ मुतालिया है जी, अब मफाती में भी मिल जाएगी, वो मुख्तसर सी दुआ अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिये का, आप इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की बिस्मिल्लाह करके अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिये का पढ़वा के फिर से उसको जो है वो क्लास में बिठाएं या ये कि किताब पढ़ने के लिए दीजिए, तो इंशाअल्लाह तवज्जो बढ़ेगी। इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्या कहना चाह रहे हैं, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम।
میرا نام سمینا شیخ ہے، میں گوا سے بول رہی ہوں۔ میری ایک بہن ہے، اس کا آلریڈی طلاق ہو چکا ہے، ابھی اس کو دوسرا رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ بہت سال 4-5-6 سال ہو گئے، 6 سال سے آج ان لوگوں رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ ایک بھی رشتے آ رہے ہیں لیکن برابر نہیں آ رہے۔ کوئی آیت یا دعا بتائیے جس سے اچھا رشتہ آئے اور جلد سے جلد شادی ہو جائے۔ خدا ان کی بہن طلاق شدہ 6 سال ہو گئے، کوئی رشتہ نہیں آ رہے ہیں تو ڈھنگ کے رشتے نہیں آ رہے، کوئی دعا بتا دیں۔ دیکھیں اس کے لیے 1-2 چیزیں میں عرض کر رہا ہوں جاوید بھائی کہ میرے اس خواہر کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ جی یہ ختم مجرب ہے جو تجربہ شدہ بتایا گیا ہے کہ شادی کے لیے اس کے سعادت اور جو مقدر ہے، جو قسمت ہے، اس کو واضح کرنے اور اس کے شادی کے موقع کے لیے کہ 1 ہفتے تک یہ عمل کریں تاکہ جو ہے وہ رشتہ نہیں آ رہا ہے تو رشتہ آ سکتا ہے۔ 70 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، 70 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، 70 مرتبہ سورہ ناس اور 70 مرتبہ سورہ فلق، یہ پڑھیں 1 ہفتے تک، انشاءاللہ اس کی برکت سے رشتہ آئے گا۔ اسی طریقے سے ایک دوسرا وہ یہ کہ نماز جعفر طیار یہ پڑھیں، اور نماز جعفر طیار کے بعد ایک دعا ہے جو علامہ مجلسی نے بھی زاد المعاد میں اور مفاتی میں بھی ہے غالباً، جعفر طیار کی نماز کے بعد ایک دعا ہے، وہ دعا پڑھیں اور دعا پڑھ کے سجدے میں جائیں، سجدے میں جا کر کے گریہ کریں، اللہ سے دعا مانگنے کے لیے گریہ کریں، آنکھوں میں آنسو جب آ جائیں تب اپنی اس حاجت کو اللہ کے سامنے پیش کریں۔ یہ عمل اس وقت تک کرتے رہیں جو دوسرا والا بتایا ہے، نماز جعفر طیار والا، یہ اسے اس وقت تک کریں جب تک کہ حاجت پوری نہ ہو جائے، انشاءاللہ اس کی برکت سے ہو جائے گا۔ شکریہ آقا۔ اگلا سوال۔ میرا سوال یہ ہے، سسر نامحرم ہوتے ہیں یا نہیں؟ بہن کا سوال ہے، سسر محرم ہے یا نامحرم؟ سسر محرم ہے، جی، نامحرم میں نہیں آتے۔ جی، یہاں تک کہ اگر خدا نخواستہ طلاق ہو جائے یا عورت بیوہ ہو جائے تب بھی وہ محرم ہی رہے گا، تب بھی وہ ہمیشہ محرم ہے، سسر وہ محرم رہیں گے۔ شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم مولانا صاحب، ہمارا سوال یہ ہے کہ ہمارا بہت سارا روزہ قضا ہے اور مجھے یہ نہیں یاد ہے کہ ہمارا روزہ کتنا قضا ہے، ہم نے کتنے روزے چھوڑے ہیں، تو ہم اس روزے کو کیسے بھریں، اور اگر ہم رکھ لیتے ہیں روزے تو کیسے پتہ چلے گا کہ ابھی ہمارا روزہ کتنا باقی ہے یا اور جو ہم نے قضا کیا تھا اور کتنا پورا ہو گیا؟ تو آپ ہمارے سوال کا جواب ضرور دیں، شکریہ، خدا حافظ۔ ماہ مبارک رمضان آنے والا ہے جس میں کہ روزے واجب ہیں، یہ ماہ شعبان المعظم، شعبان رجب گزر گیا اور یہ پتہ نہیں ہے کہ ہمارے کتنے روزے قضا ہیں اور ہمیں ان روزوں کی قضا کرنی کس طرح پتہ لگائیں اور کس طرح ادا کریں۔ دیکھیں ایک حساب تو کرنا ہی ہوگا ان کو، اس لیے کہ ان کے علاوہ کوئی دوسرا جانتا بھی نہیں ہے، لیکن شریعت میں ایسا نہیں ہے کہ آپ کو نہیں پتہ، کسی کو نہیں پتہ، تو یہاں کوئی ایک ایسا عمل بتا دیا جائے گا کہ جس کو کر لیں تو سب آپ کے جو ہے وہ قضا ختم ہو جائیں گے، تو ایسا تو کوئی عمل نہیں ہے۔ آپ کو ہی حساب کرنا ہوگا کہ ہماری کتنی نماز یا ہمارے کتنے روزے چھوٹے ہیں، جی، اطمینان نفس کے لیے آپ کو ہی ایک حساب رکھنا پڑے گا۔ جی، مثلا فرض کر لیجئے آپ کے روزے قضا ہیں، نہیں معلوم ہے، لیکن اتنا تو آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ 10 ہے تو چلیے 15، کہ 15 سے زیادہ روزے نہیں ہو سکتے ہیں، تو آپ کم سے کم 10-12 روزہ رکھ لیجئے تاکہ جو آپ کو اطمینان ہو جائے۔ اس طرح سے آپ کو حساب کر کے اپنا روزہ رکھنا ہے، یہ چیز ہے۔ شکریہ آقا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ میں وجے کمار ہانسی سے بول رہا ہوں، مجھے ڈونیٹ کرنے ہیں بین چینل کو پیسے اپنے بچوں کے لیے، اس لیے کوئی صلاح لینے ہیں، اجازت کا نمبر چاہیے ہے میرے کو۔ میرے وجے کمار بھائی، یہ آپ کے اسکرین پہ نمبر آ رہا ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے، اس نمبر پہ آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ
میری ابھی ابھی شادی ہوئی ہے نئی نئی، اور میری وائف جو ہے اس نے گہنے وغیرہ لے کے آئی ہے، تو جس حساب سے میری خمس کی ڈیٹ بھی نزدیک آ چکی ہے، تو کیا اس گہنوں پہ وہ جو زیورات وغیرہ جو بھی لائی ہے اس کا خمس مجھے نکالنا ہوگا یا نہیں؟ پلیز اس پہ تھوڑی روشنی ڈال کے مجھے اس کا جواب دے دیجیے۔ ماشاء اللہ ابھی ان کی شادی ہوئی ہے، ان کی زوجہ جو ہیں اپنے گھر جی سے، والد کے گھر سے زیورات لے کے آئی ہیں، کیا اس پر ان کو بھی خمس نکالنا ہے؟ دیکھیں یہ زیورات وہ اپنے لیے لے کے آئی ہیں جی اور ان کو دیا گیا ہے، جی اور جس نے بھی دیا ہے ان کو دیا ہے، تو وہ اگر انہوں نے استعمال کر لیا، پہن لیا، تو اس پر خمس نہیں ہے ان کا اپنا، لیکن اگر نہیں یوز کیا تو ان کو خمس دینا ہوگا۔ جی ہاں دوسرے جو سامان ہے جہیز میں یا گفٹ میں جو بھی آپ کو ملا ہے، دیا ہے، تو وہ اگر آپ کو دیا ہے تو پھر وہ استعمال نہ ہونے کی شکل میں خمس نکالا جائے گا، 20% اس کا آپ کو دینا ہوگا۔ شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ مولانا صاحب السلام علیکم۔ مولانا جی ہمیں 3 شعبان کو کسی صاحب نے ہمیں تحفہ دیا، اور وہ تحفہ مطلب کپڑے کی شکل میں تھا، تو ابھی تو میں نے سلوایا نہیں اس کو، لیکن 16 رمضان کو جو ہے ہماری خمس کی ڈیٹ ہے جی، 16 رمضان کو، تو اگر نہیں سلواؤں تو کوئی حرج تو نہیں ہے؟ مطلب اس پہ خمس تو نہیں لگے گا؟ وہ کپڑا اگر رکھا رہے گا تو، یا سلوانا پڑے گا؟ یہ بتا دیجئے کہ خمس تو نہیں لگے گا رکھا ہے، کیونکہ مجھے تحفہ ملا ہے وہ، تو اگر رمضان کی ڈیٹ آ جائے گی اور رکھا رہ جائے گا تو خمس لگ جائے گا، مجھے تو یہ لگ رہا ہے، تو مجھے بتا دیجئے، بہت شکریہ جی۔ کسی نے تحفے میں کپڑا دیا ہے بغیر سلا ہوا، ابھی جی سلوایا نہیں، انہوں نے پہنا نہیں، استعمال نہیں کیا ہے، خمس کی تاریخ آنے پہ کیا اس پہ خمس ہے؟ جی ہاں، خمس کی تاریخ آئے گی تو اس پر آپ کو خمس نکالنا ہے، کیونکہ آپ کو ضرورت نہیں، استعمال نہیں کیا، رکھا ہوا ہے، نکالنا ہوگا۔ شکریہ۔ ناظرین کرام اسی کے ساتھ جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ، لیکن آپ کہیں نہیں جائیے، ابھی حاضر ہوتے ہیں۔